السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ طبیعت سے ٹھیک ہے؟ جی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. آپ سنائیں کیسے ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے, آپ کی دعا ہے فٹ فاٹ. جس طرح سر پاکستان یو ایس میں ابھی الیکشن سٹارٹ ہونے والے ہیں, ٹھیک ہے, بہت قریب ہیں, تو میرے کچھ آپ سے کوشچن ہیں الیکشن سے متعلق, کیونکہ میں جانتا ہوں کہ آپ کی جو ہے فنڈامنٹل پہ الیکشنز پہ بہت اچھی گرفت ہے. تو آپ یہ یو ایس میں جو پارٹیز ہیں, 2 پارٹیز ہیں, ان میں سے آپ کو کون سی پارٹیز جو ہے وہ ون کرتی ہوئی نظر آتی ہے؟ دیکھیں حفیظ بھائی, پارٹیز تو ابھی تک فی الحال تو واضح نہیں ہوا. ایک سروے میں نے پڑھا ہے الجزیرہ کے اوپر بھی اور ڈفرینٹ سائٹس کے اوپر بھی, کیونکہ فالو کر رہا ہوں آہستہ آہستہ میں بھی آپ کی طرح. تو اس سروے میں جو کیملا ہیرس ہیں ان کی جو برتری ہے وہ 1 پوائنٹ سمتھنگ کچھ ہے, ٹرمپ سے آگے ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں کہ اگر کیملا جیتی ہے تو کیا ہوگا, ٹرمپ جیتی ہے تو کیا ہوگا, اس کے اوپر بھی انشاءاللہ تعالیٰ لیٹر آن ڈسکس کرتے ہیں. لیکن فی الحال کوئی آپ کہہ لیں کہ خاص برتری نہیں ہے, کیونکہ ان کا آپ کو پتہ ہے کہ ایک تو ووٹنگ ہوگی جو عوام پبلک کرے گی, پھر الیکٹورل ووٹنگ ہوگی, تو بہت ساری چیزیں ہیں جو ڈیسائیڈ کریں گی کہ کون جیتے گا. ابھی 1-1.5% کی برتری سروے میں ہے, اب وہ کتنا ایکوریٹ ہے کتنا نہیں ہے تو آپ 5 تاریخ کو ہی پتہ چلے گا. جی بالکل. تو اگر یہ ٹرمپ ون کرتے ہیں یا جیتتے ہیں الیکشن میں, ٹھیک ہے, پریزیڈنٹ بنتے ہیں, تو یہ جو وارز چل رہے ہیں جیسے یمن یو ایس کرائسس ہو گیا, اس کے بعد اسرائیل ایران کے وار ہو گئے, تو اس میں کیا کمی یا جنگ بندی کوئی دیکھی جا سکتی ہے؟ دیکھیں, اگر میں اس سے پہلے ہمیں ٹرمپ کی پالیسیز اور بائیڈن کی پالیسیز یعنی ڈیموکریٹس ہیں اور ریپبلکن ہیں, ان کی پالیسیز کو دیکھنا ہوگا. دیکھیں ٹرمپ نے آپ کو پتہ ہے کہ تنقید کا نشانہ بنایا تھا جو یوکرائن کی جنگ تھی رشیا کے ساتھ, کہ میں ہوتا تو سیز فائر کی طرف جاتا, کیونکہ ڈیفینیٹلی جو امریکن اکانومی ہے اس کو بھی نقصان پہنچتا ہے, اور ہر طرف اگر آپ کانفلکٹ لو گے, کیونکہ مڈل ایسٹ میں بھی کانفلکٹ چل رہا ہے, بڑا کانفلکٹ چل رہا ہے, رشیا کے ساتھ بھی کانفلکٹ چل رہا ہے. تو ٹرمپ کے آنے کے بعد ہوپس ہو, کیونکہ بہت ساری ایسی خبریں یا ایسا آپ کہہ لیں کہ اوور آل ماحول پایا جاتا ہے کہ ٹرمپ شاید جنگ بندی یا سیز فائر کی طرف حتمی طور پہ جائے. ویسے تو امریکہ کی اسرائیل کے اگینسٹ تو پالیسی واضح ہے کہ وہ اسرائیل کو سپورٹ کریں گے, لیکن ایٹ دی مومنٹ ٹرمپ آتا ہے تو شاید جنگی جو ماحول ہے یہ رک سکتا ہے, اور اگر یہ رکتا ہے تو آپ کو پتہ ہے گولڈ واپس اپنے معمول کے اوپر آ سکتا ہے. جی بالکل. تو میرا ایک اور کوشچن ہے آپ سے, جس طرح ٹرمپ ہے وہ کرپٹو مارکیٹ کو بہت پروموٹ کر رہا ہے, ٹھیک ہے, تو اگر ٹرمپ پریزیڈنٹ بنتے ہیں تو کرپٹو مارکیٹ پہ کیا امپیکٹ پڑے گا اس چیز کا؟ دیکھیں بیسیکلی 2019 کو یا اس سے آنورڈ دیکھیں تو ٹرمپ کرپٹو کا بہت بڑا حامی نہیں تھا, بلکہ اس کے اوپر ٹیکس اور بہت زیادہ ریگولیٹ کرنے کا حامی تھا. لیکن ہم نے ریسنٹلی 2024 میں دیکھا کہ ایلون مسک بھی ساتھ گھوم رہا ہے, جو کہ بڑا ایک پرو کرپٹو ہے, بلکہ اس میں تو کافی زیادہ اس کے اندر انٹرسٹ بھی ہے. اور ریسنٹلی ٹرمپ نے کچھ بیانات بھی دیے ہیں کرپٹو سے ریلیٹڈ جو کہ پازیٹیو امپیکٹ کریٹ کر رہے ہیں اور کریں گے بھی. اور اس کے علاوہ ابھی میں نے حال ہی میں ابھی نیوز پڑھی الجزیرہ اور دیگر کچھ کے اوپر بھی, انٹرنیشنل سائٹس کے اوپر بھی, کہ ٹرمپ کی جو کیمپین ہے اس کے لیے ڈونیشن بھی وہ کرپٹو میں آفیشلی ایکسیپٹ کر رہے ہیں. تو آئی تھنک اگر ٹرمپ آتا ہے تو یہ کرپٹو ٹریڈرز کے لیے بہت اچھی چیز ہوگی, اور بٹ کوائن یہ جو میجر پیئرز ہیں, میجر کوائنز ہیں, یہ بوسٹ کر سکتے ہیں, اور کرپٹو کوائن کے لیے ایک سمجھ لیں کہ بلش خبر ہوگی. اور آئی تھنک کیونکہ ہالوینگ ہوئی, آپ کو پتہ ہے کوئی خاص کچھ بھی نہیں ہوا. اس کے علاوہ پھر انٹرسٹ ریٹ کا بھی کٹ ہوا, اس کا جس طرح گولڈ پہ امپیکٹ پڑا کرپٹو پہ نہیں پڑا. آئی تھنک کرپٹو کو ایک ٹریگر چاہیے, اس ٹریگر کے بعد کرپٹو نے بوم کرنا ہی کرنا ہے. اور مجھے لگ رہا ہے کہ 2025 کرپٹو کا گندا سال نہیں ہوگا, بہت اچھا سال ہوگا, پازیٹیو ہوگا اس کے لیے. تو جس طرح ابھی آپ نے بتایا کہ ٹرمپ اگر پریزیڈنٹ بنتے ہیں تو کرپٹو مارکیٹ جو ہے وہ بوسٹ کر سکتی ہے, تو اسی طرح دوسری طرف ہم دیکھیں اگر پریزیڈنٹ نہیں بنتے تو کرپٹو مارکیٹ ڈراپ بھی لے سکتی ہے. پاسبل ہے, اب ڈیپینڈ کرتا ہے, کیونکہ ابھی تک جو دوسرے امیدوار ہیں کیملا ہیرس جو ہیں, انہوں نے ابھی تک کوئی پالیسی واضح نہیں کی. انہوں نے ابھی تک نہیں کہا کہ کرپٹو کریں گے یا نہیں کریں گے. جیسا ابھی چل رہا ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ بائنگ سیلنگ ہی چل رہی ہے, اور جو نارمل مارکیٹ کے موومنٹس ہیں وہ کرپٹو کو پش بھی کر رہی ہیں. تو کرپٹو آئی تھنک کریش بھی کر سکتی ہے, لیکن گروتھ ہوگی, سلو گروتھ ہوگی جو مجھے نظر آ رہا ہے, کیونکہ پالیسیز فی الحال انہوں نے کوئی بیان بھی نہیں دیا, آفیشیل اسٹیٹمنٹ بھی نہیں دی, تو قبل از وقت ہوگا اگر ہم اس کے اوپر بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب سر دیکھیں جس طرح پاکستان میں الیکشن ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, ٹائم ڈیوریشن ہو گیا اور ایئر فکس ہوتا ہے کہ 5 سال کے بعد جو ہے الیکشن ہوں گے, تو یو ایس میں بھی اسی طرح کوئی ٹائم ڈیوریشن یا کوئی ڈے فکس ہوتا ہے جس میں الیکشن کی جو ڈیٹ فکس ہوتی ہے کہ اس دن الیکشن ہوں گے وہاں پر؟ جی دیکھیں الیکشن کی ڈیٹ تو ہر ملک میں ایک ظاہر آئین موجود ہے, کانسٹیٹیوشن موجود ہے,
تو اس کے اکارڈنگ ہی ہوتی ہے. اور امریکہ کی بھی نومبر کے اندر آئی تھنک فرسٹ ویک کے اوپر ہی الیکشن ہوتا ہے ایوری 4 ایئرس, جو کہ کیونکہ وہاں پہ نظام ہے دوسرا, صدارتی نظام ہے, تو وہاں پہ الیکشن تو ویسے ہی ہوتے ہیں لیکن نظام سمجھنے کے کمپلیٹلی ڈفرینٹ ہے. وہاں پہ صرف اور صرف عوام ڈائریکٹلی صدر نہیں بناتی بلکہ بہت ساری چیزیں اس کے جیسے پہلے میں نے ذکر کیا کہ فیکٹر جو ہیں وہ آتے ہیں, تو بالکل ڈیوریشن ہوتی ہے اور پھر پالیسیز کی وجہ سے پھر نیا صدر بھی آتا ہے. جی ٹھیک. اور ایک اور کوشچن ہے کہ جیسا کہ پاکستان میں پارٹیز ہوتی ہیں, جو پارٹیز الیکشن میں کمپیٹ کرتی ہیں ان کو ایک نام دیا جاتا ہے کہ یہ نام ہے, جیسے پی پی ہو گیا, پی ایم ایل این ہو گیا, اس کے بعد پی ٹی آئی ہو گیا, ٹھیک ہے. تو یو ایس میں بھی اسی طرح پارٹیز ہوتی ہیں, ان کے نام ہوتے ہیں کوئی, یا اسی طرح کوئی الیکشن کروایا جاتا ہے؟ جو یو ایس ہے یا دیگر کافی سارے یورپ کے ممالک ہے جہاں پہ صدارتی نظام ہے, بہت سارے ممالک میں نا 2 پارٹی سسٹم رائج ہے, جیسے امریکہ جن میں سے بھی ایک ہے, جن میں جیسے آپ نے دیکھا ہوگا ریپبلکنز ہیں یا ڈیموکریٹس ہیں, اور اگر کوئی تیسری جماعت آتی بھی ہے تو وہ کمپیٹ ہی نہیں کر پاتی کیونکہ صدارتی نظام میں اس نے ووٹ لینے ہیں, وہ حساب نہیں ہے کہ 2 سیٹیں چھوٹی پارٹی کے پاس ہیں 2 بڑی, وہ سسٹم ہے ہی نہیں. تو ان کا نظام چھوٹی پارٹیز کو یا نہیں آنے والی پارٹی کو سپورٹ ہی نہیں کرتا, اس لیے وہاں پہ سسٹم ہی 2 پارٹیز ہے. جس نے بھی صدر بننا ہے یا کوئی عہدہ لینا ہے وہ ان 2 پارٹیز کے ذریعے ہی آئے گا, وہاں پہ یہ والا سسٹم نہیں ہے. تو ان 2 پارٹیز میں سے کون سی پارٹی ہے جو بزنس کو زیادہ پروموٹ کرتی ہے یو ایس میں؟ دیکھیں, جو تو ہے کیملا ہیرس پارٹی, جو بائیڈن, ان کی پالیسی یہ رہی ہے کہ ٹیکس لگاؤ بزنسز کے اوپر اور مڈل کلاس کو سپورٹ کرو. ٹرمپ جو ہے وہ انٹرسٹ ریٹ کٹ کرنے کی بات کرتا ہے, بلکہ جو بزنسز ہیں ان کو پروموٹ کرنے کی بات کرتا ہے, اکانومی کو ریوائیو کرنے کی بات کرتے ہیں. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا اس کا نعرہ تھا کہ امریکہ کو گریٹ اگین بناتے ہیں, دوبارہ عظیم بناتے ہیں. کیسے اس نے کہا بھائی جنگیں ختم کرتے ہیں, ہم کیوں اپنا $1 کا لاس کر رہے ہیں. تو ٹرمپ کی پالیسی بزنس کی طرف, کیونکہ خود بزنس مین ہے, تو بزنس کی طرف زیادہ اس کا سمجھ لیں کہ بزنسز کو رجحان زیادہ ہے. جبکہ یہ جو دوسری پارٹی ہے یہ مڈل کلاس کو سپورٹ کرتی ہے اور بزنسز سے ویلتھ لینے کے حق میں ہے. تو بزنس اور جی ڈی پی گروتھ کے لیے بڑا بہتر ہوگا, یعنی امریکن ڈالر کے لیے بھی ٹرمپ کافی بہتر ہوگا. جی ٹھیک ہے. آپ نے جو کوشچن کے آنسر دیے ہیں بہت ڈیپلی اچھے سے گائیڈ کیا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں اب جو ہے ڈیٹیل سے گائیڈ کیا جائے گا. ٹھیک ہے, چلیں ٹھیک ہے جی, انشاءاللہ. شکریہ. اوکے, جزاک اللہ.